نہ طاق راتیں نہ ماتھے کا تلک، نہ 5 وقت کی دوڑ اور نہ ایک ماہ کی بھوک۔ یاد رکھنا، حقوق العباد کا معاملہ بڑا تلخ ہے۔ یہ معاملہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ دنیا میں تو باتیں کر کے لوگ بچ جائیں گے، دنیا میں تو یہ کہہ کے بچ جائیں گے کہ میں نے ظلم نہیں کیا، میں نے بہت اچھا سلوک کیا، اگلا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے بخشے نہیں جائیں گے۔ یہ 5 وقت کی جو نمازوں کی دوڑ لگا رکھی ہے نا لوگوں نے کہ ہم بخشے جائیں گے، حقوق العباد کے معاملے میں اللہ کی معافی نہیں ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا۔ معافی وہ مانگتا ہے جس نے ظلم کیا ہوتا ہے، معافی وہ مانگتا ہے جس نے زیادتی کی ہوتی ہے، معافی وہ مانگتا ہے جس نے جو ہے وہ اذیت کے پہاڑ توڑے ہوتے ہیں۔ معافی مظلوم نہیں مانگتا، مظلوم پہ ہونے والے ظلم پر جو ہے وہ اس سے معافی مانگی جاتی ہے۔ دنیا کا یہ رواج نہیں ہے کہ جس ظلم کو جو ہے وہ کیا گیا ہو، جس مظلوم پہ کیا گیا ہو، اسے پریشرائز کیا جائے کہ معافی مانگو۔ اللہ بھلا کرے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا کٹھن ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے اپنا معاملہ بھی اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ جس نے مجھے جتنا گندا کرنا ہے، جس نے میرے بارے میں جو محاذ کھڑا کرنا ہے، جس نے مجھے جھوٹا سمجھنا ہے، جس نے جو سمجھنا ہے وہ سمجھے۔ میں سچی ہوں، میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں، میں کوئی خود سے نہیں آئی، مجھے نکالا گیا ہے۔ مجھے جس ذہنی اذیت سے گزارا گیا، جو تکلیفیں دی گئیں، میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں میں نے کوئی تماشا نہیں کیا۔ آگے آپ لوگوں کے گھر بھی بہن بیٹیاں ہیں، اللہ سب کو جو ہے وہ اچھے ور دے اور اچھی سسرالیں دے۔ بیٹیوں کے جنازے جب سسرالوں سے نکلتے ہیں نا، تب آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹیاں کتنی اذیتیں سہ رہی تھیں۔ ظلم کرنے والا ظالم جو ہے وہ کبھی نہیں مانتا کہ میں نے ظلم کیا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، اور وہ اس یہی ڈرامہ کرتا ہے۔ مگر حقوق العباد کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، فیصلہ اللہ ضرور کرے گا۔ بندوں سے فیصلہ نہیں چاہیے، مجھے کسی سے فیصلہ نہیں چاہیے، مجھے میرے اللہ سے فیصلہ چاہیے۔ میرے اللہ نے دیکھا ہے، جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میرے اللہ نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ثبوت نہیں ہوتے ذہنی تشدد کے، کوئی ثبوت نہیں ہوتے۔ جسمانی تشدد کے تو ثبوت ہوتے ہیں، وہ بھی میں نے برداشت کیا۔ اللہ کو جان دینی ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں کسی کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی۔ کسی نے مجھے چھوڑنا ہے، خوشی سے چھوڑ دے، لیکن یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں۔ میری روح تک کو چھلنی کیا گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ میں اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتی ہوں، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بس کر جائیں، اور اپنے شوہر سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ روزانہ ویڈیو بنا بنا کے اپلوڈ کرنا بند کر دو۔ اپنی ویڈیو بناؤ، میرے بارے میں بات نہ کرو۔ ویوز کی گیم نہیں ہے، میں اذیت میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں۔ میری تکلیف میں میرا سہارا بنتے، میرا ساتھ دیتے۔ لوگ مجھے فون کر کر کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے لے کے آ رہے ہیں، ہم اسے لے کے آ رہے ہیں۔ جہاں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے کسی تیسرے کی ضرورت پڑ جائے، وہ رشتے نہیں نبھتے۔ جہاں پر شرطیں رکھی جائیں کہ میرے ماں باپ کے قدموں میں آ کر گرو اور میرے ماں باپ کو جو ہے وہ معافیاں مانگو، ایسے گھر نہیں چلتے۔ بیوی کی بھی اپنی عزت ہوتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی کے لیے جو ہے وہ سٹانس لینا پڑتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کا جو ہے وہ تابع دار بچہ، معصوم بچہ جس پہ ظلم ہو گیا، جس کے نہ گھر والوں نے کچھ کیا نہ اس نے کچھ کیا، اور میں نے الزام لگا دیا۔ چلو، اگر میں نے الزام لگایا ہے تو اللہ مجھ پر عذاب ڈالے، لیکن اگر مجھ پر ظلم ہوا ہے تو اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالے گا انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے دیکھا ہے، پل پل مجھے سسکتے ہوئے اور تکلیف میں دیکھا ہے۔ آپ نہ کریں میری بات پر یقین، نہ دیں میرا ساتھ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ بہن بیٹیوں کو جلایا جاتا ہے نا سسرال میں، کوئی ایسے ہی روتا ہے؟ کسی کو رونے کا شوق ہوتا ہے یا کوئی تماشے بازی کرتا ہے؟ اللہ جو ہے وہ آپ کی بہن بیٹیوں کے جو ہے نا ان کے شوہر اچھے دے، ایسے شوہر اور ایسی سسرال نہ دے کسی کو کہ جو ظلم کر کے بھی کہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا۔ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔